نیچے، دیکھ تو صحیح رب کے ہاں تیری قدر کتنی ہے۔ کعبہ نیچے، مسجد نیچے، بشر نیچے، نور نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، عرش نیچے، اور مصطفیٰ تو اور تیری جوتی کو رب نے کائنات سے بلند کر دیا تاکہ سارے دکھڑے دور ہو جائیں۔ جی کر دے تینو سامنے بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ حاضرین مکرم، جس پر میں بات ختم کرتا ہوں، جب میرے آقا سدرۃ المنتہا گئے، یہ آپ کے ذوق کے لیے وقت میرا پورا ہوا چاہتا ہے، سدرۃ المنتہا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے۔ بہت توجہ کیجئے، میں صرف 5 منٹ میں سارے کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پتہ ہے نا آپ کو یہ بات سنی ہوئی ہے، میں پہلی دفعہ تو نہیں کہہ رہا، فرشتہ ہو کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ جبرائیل کوئی نیا نہیں ہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں سے رابطہ ہے اس کا، جلنے کو بھی جانتا ہے اور بچنے کو بھی جانتا ہے۔ جبرائیل جانتا ہے کہ مصطفیٰ نے گناہگاروں سے وعدہ کیا ہوا ہے، کلمے کا خیال تم رکھنا، مصطفیٰ تمہیں جہنم میں جلنے نہیں دے گا۔ جو مصطفیٰ کا ہو جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی، ساتھ مصطفیٰ ہوں اور کوئی چیز جلا دے۔ اور میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق نے ایسے جملے کہے تھے، جب دشمن آیا نا حضرت ابو بکر صدیق تھوڑے غمزدہ ہوئے، ڈرے، میرے آقا نے فرمایا لا تحزن، ڈر نہیں، ان اللہ معنا، میں ہاں نا تیرے نال، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو میرے آقا نے تسلی دی کہ نہ ڈرو ہم تیرے ساتھ ہیں۔ آج جبرائیل نے کہا آگے گیا تو جل جاؤں گا، موقع تھا حضور نے کہنا تھا جبرائیل نہ ڈر میں ساتھ ہوں، جس کے ساتھ میں ہوتا ہوں وہ جلتا مرتا نہیں ہے۔ مگر جبرائیل نے کہا میں نہیں جا سکتا، جل جاؤں گا، تجھے مجھے آقا نے فرمایا شفاعت کروں گا، دوزخ سے بچاؤں گا، قبر میں بھی آؤں گا۔ مگر جبرائیل کو ایک بار بھی حضور نے نہیں کہا چلو آ میں ذمہ دار ہوں، ایک بار بھی نہیں کہا میرے آقا نے کہ آؤ میں لے جاتا ہوں، چونکہ مصطفیٰ بھی جانتے تھے کہ کیوں رک رہے ہیں اور جبرائیل بھی جانتے تھے، ایک بار بھی میرے آقا نے نہیں کہا کہ آؤ تمہیں لے چلتا ہوں۔ اگر حضور کہہ دیتے ہائے ہائے عاشقوں نے یہاں کیا، استاذ المکرم فرماتے ہیں کہ یہاں اگر سیدنا ابو بکر صدیق ہوتے، جبرائیل علیہ السلام کی جگہ سدرۃ المنتہا پہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوتے اور اسے کہا جاتا کہ آگے گئے تو جل جاؤ گے، جبرائیل علیہ السلام نے تو اجازت لے لی نا کہ میں آگے نہیں جانا چاہتا، جل جاؤں گا۔ کہا یہاں اگر ابو بکر ہوتے تو وہ کہتے آگے جاؤں گا، پروانے کا کام ہی جلنا ہے، دنیا یہ تو کہے گی پروانہ شمع محمد پر قربان ہو گیا تھا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا مگر رکوں گا نہیں۔ جبرائیل علیہ یہ اس کے صدیق سمجھانے کے لیے تھا، یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر جبرائیل علیہ السلام بزدل تھے، حکم خدا تھا کہ تو رک جا۔ اب جبرائیل کو کیوں روکا ہے یہ تو ایک جملے میں بتاؤں گا، مگر اس موقع پر جب جبرائیل علیہ السلام آگے نہیں گئے نا، حضور تنہا جانے لگے، تو جاتے ہوئے میرے آقا نے پتہ ہے کیا کہا، جبرائیل تو جا تو نہیں سکتا، میں جہاں جا رہا ہوں کوئی کام میں ہی تداس۔ ایک بندہ لاہور سرگودا نہیں جا سکتا اور دوسرا جا رہا ہے تو وہ آفر کرتا ہے کہ کوئی کام میں ہی تداس۔ یہ بڑا بندہ چھوٹے کو کہتا ہے کہ کوئی کام ہے تو بتا، کام تیرا کروا رہے سن۔ اور یہ کیوں کہا، جبرائیل کا کیا کام ہوگا، آپ کے میرے تو عدالت کچہری کے کام ہوں گے، جبرائیل کا کیا کام ہوگا کہ جبرائیل رک گیا سدرۃ المنتہا پہ اور میرے آقا عرش اولا پہ جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل کوئی کام ہے تو بتا۔ جبرائیل کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اسے موت آنی ہے، نہ اسے مکان کی ضرورت ہے، نہ اسے نوکریوں کی ضرورت ہے، نہ اسے بچوں کی ضرورت، کوئی بھی نہیں ہے۔ جبرائیل کیا کام بتائے گا؟ رہی بات جنت دوزخ کا بھی رولا اس کا نہیں ہے، وہ کنفرم جنتی ہے۔ اور قرب الہی، ارے جبرائیل کا مقام قرب تو دیکھیے، اللہ نے پیغمبر 1.25 لاکھ بدلے ہیں مگر وہی لے جانے والا فرشتہ ہر دور میں ایک ہی جبرائیل رہا ہے، ہر پیغمبر کے پاس جبرائیل علیہ السلام رہے ہیں۔ اب جبرائیل اور کیا مانگے گا، ذرا سوچئے اور کیا مانگے گا؟ یہ رولے رپے تو مانگنے کے یہ یا پیٹ کے ہوتے ہیں یا بیماری کے ہوتے ہیں یا صحت کے، پیروں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی دکان نہیں چل رہی، پتر کو نہیں جی، زمین کو نہیں،
بنا بھیڑ دن یہ پیروں کے پاس سارے رولے یہی ہوتے ہیں. جبرائیل کو تو ایسا کام ہی نہیں. میرے آقا نے پوچھا جبرائیل کوئی کام ہے تو بتا. ہمیں لگتا ہے جبرائیل کی کوئی حاجت نہیں ہوگی، مگر جبرائیل نے موقع ڈھونڈا. اب پتا ہے، اب یہ کہ میں جبرائیل کا سوال بتاؤں. پتہ ہے میرے استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی یہاں راز کی بات کرتے ہیں، نقطے کی بات کرتے ہیں، اور ایسے پردے ایک عاشق اور نگاہ والا اٹھا سکتا ہے. پتہ ہے حضور نے جبرائیل سے کیوں پوچھا؟ کو کام میں ہی تدس. دراصل جبرائیل کا ایک قرض اتارنا تھا. قرض ہم کہتے ہیں نا، اس میرے پیو نال نیکی کی تھی، یہ سارے ڈاڈے نال نیکی کی تھی. میرے آقا نے قرض اتارنا تھا. کون سا؟ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے بھانبڑ میں ڈالا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تھا، ادھر ادھر آ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور آگ میں کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضور کوئی خدمت ہے تو دسو. ایک بندہ پانی میں بہہ رہا ہے اور آپ نہر کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جناب کو خدمت ہے تو دس. اب آپ نے اسے چائے پلانی ہے، آپ نے اسے شربت پلانا ہے، کھانا کھلانا. ایک بندہ بہہ رہا ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پکڑ کے باہر نکالے. جبرائیل علیہ السلام نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا حضور کوئی خدمت، کوئی حکم؟ ہائے ہائے بے نیازی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، میرا تیرے نال کیرا کام ہے، تو میرے کیرے کام دا نہیں. اما الیک فلا، گویا جو رب جس کی خاطر جل رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا جبرائیل مجھے بچا، مجھے آگ سے نکال. اما الیک فلا کا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے. جبرائیل نے یہ حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا جو میرے آقا کے جد امجد ہے، دادا ہے. آج میرے آقا نے جہاں جبرائیل کا پر نہیں جا سکتا، آقا نے قرض اتار دیا. جبرائیل تو نے ابراہیم سے پوچھا تھا، آج ابراہیم کا پوتا محمد مصطفیٰ تجھ سے پوچھتا ہے کوئی کام میں تدس، کوئی بات ہے تو بتا. یہ قرض بھی اتار دیا. اب جبرائیل علیہ السلام نے پتہ ہے کیا بات کی ہے؟ کام تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ جبرائیل کیا مانگے گا، کچھ بھی نہیں، مگر فرمایا یا رسول اللہ یہ رات ایسی رات ہے، یہ مقام ایسا مقام ہے کہ آج رب سے آپ جو مانگیں گے رب قبول کرے گا. میری بھی درخواست قبول کروائیے. کیا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل ہے، اس پل کا نام پل صراط ہے. ہر کوئی اس سے گزرے گا تب جنتی ہوگا. جتنے بڑے بڑے نام ہیں ہر ایک کو پل پر سے گزرنا پڑے گا، اور کیا حاجی کیا غازی کیا نمازی ہر ایک کو پل پر سے گزرنا پڑے گا. جو گزرے گا وہی جنتی. یا رسول اللہ مجھے اتنی اجازت دلا دیجئے کہ جب آپ کے امتیوں کی گزرنے کی باری آئے رب مجھے اجازت دے میں پل صراط پر بچھا دوں، آپ کی امت میرے پر تیزی سے گزر جائے. چونکہ پل صراط تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے. جبرائیل علیہ السلام نے تیرے میرے لیے دعا مانگی کہ جب یہ لوگ گزریں اللہ مجھے اجازت دے اور میں پر رکھوں اور آگ کی امت دوڑتی میرے پر پہ گزر جائے. جبرائیل تیرا میرا کیا لگتا ہے؟ جبرائیل تیرا میرا اتنا خیال کیوں کر رہا ہے؟ دوستو دراصل مسئلہ یہ ہے جبرائیل جانتے تھے کہ مصطفیٰ کیسے راضی ہوتے ہیں. جبرائیل نے یہ گر بتایا کہ جو امت غریب کا حال پوچھے اس سے مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کی امت کا خیال رکھے اس سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں. تیرے میرے لیے پر کی بات کرنے جبرائیل نے اپنا ڈھولا راضی کر لیا تھا. نہ جانے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ جبرائیل کو میری گناہگار امت کی فکر ہے. جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات ایک گل بتا گئے ہیں کہ اگر اے امتیوں نبی کو خوش کرنا ہے تو نبی کی امت کی خدمت کرو. جو نبی کی امت کی خدمت کرے گا نبی اس سے راضی ہو جائے گا. اگر حق پوچھتے ہو تو منہاج القرآن کا مشن یہی ہے، عوامی تحریک کا منشور یہی ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے، لوگوں کے دکھ درد
پورے کیے جائیں، ختم کیے جائیں، علم پہنچایا جائے، غلط فہمیاں آنسو پونجے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو میرے امتی کا ایک مسئلہ حل کرے گا، میں محمد میدان حشر میں اس کے 10 مسئلے حل کروں گا۔ مسئلے حل کرنا فقط سیاست نہیں ہے، غریب اور گناہگار امتی کو سیدھا رستہ دکھانا در حقیقت مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے۔ امتی کو کا جو بھلا کرے، اسے جو سیدھے رستے پہ لگائے، اس کے دنیاوی مشکلات حل کرے، ڈائریکٹ مصطفیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کو خوش کرنے ہی کے لیے رب نے مصطفیٰ کو عرش پر بلایا تھا، وگرنہ وہ رسولوں کے سردار پہلے سے تھے، رب کے محبوب پہلے سے تھے۔ عرش پر بٹھا کے او ادنا کا مقام عطا کر کے بخشش کا اعلان فرما کے مصطفیٰ کے دکھڑے دور کر دیے تھے۔ کہنے کی تو باتیں اور بہت ہیں، مگر وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ دراصل معراج مصطفیٰ اللہ نے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، مقام مصطفیٰ دکھانے کے لیے کیا ہے۔ اور اے امتیو، اگر تم مصطفیٰ کو راضی کرتے ہو تو اللہ نے 2 کام دیے ہیں کہ جس سے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے، کہ یہ 2 کام تم کرو، نبی بھی مسکرائیں گے تمہارا نام سن کر اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ کیا؟ ایک کام معراج کی رات اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے بھجوایا، وہ ہے نماز۔ 5 وقت کی نماز معراج کی رات رب نے عطا فرمائی کہ جا کے اپنے امتی کو نمازی بنا دے، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی 27 رجب جو پرسوں گزری ہے، اس رات نماز فرض ہوئی ہے، میرے آقا لے کے آئے ہیں، اور صبح فجر کے بعد حضور نے حکم نماز سنایا ہے، اور ظہر کی نماز پہلی فرض نماز زمین پر ادا کی گئی ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے۔ مولا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا پچھلے گناہ معاف کروں گا، عمر میں برکت دوں گا، رزق میں برکت دوں گا، دعائیں قبول کروں گا۔ جو خوشی مصطفیٰ تجھے عرش پر بیٹھ کر ہوئی ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، جو امتی وضو کر کے مصلی پہ آئے گا، جو ہی وہ سجدہ ادا کرے گا، ہر سجدے میں اتنی لذت دوں گا جو بندے کو عرش پہ جانے سے ہوتی ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز رب سے ملاقات کا نام ہے، کہ اس نیت سے وضو کر کے میں رب سے ملنے جا رہا ہوں، اس نیت سے مسجد اور مصلی پہ جا میں رب سے ملنے آ رہا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ، نمازوں میں لذت نہیں آتی، کہ نمازیں صرف رکعتیں گننے کا نام نہیں ہے، نماز رب سے ملاقات کا نام ہے، کہ اللہ کا ذکر اور نماز ایسے کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ ایسی نماز پڑھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ جب محبوب نظر آئے، بندے کو دنیا کی آگ، پانی اور کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر تو اتنی جرت نہیں کر سکتا تو نماز ایسی پڑھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا تو دھیان سے پڑھتے ہیں، بندے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کی نماز پڑھتا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے ہم نماز تسلی سے پڑھتے ہیں اور تنہا پھر اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں۔ استاد کے سامنے اگر ہم سبق دہراتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ڈر کے پڑھتے ہیں استاد میری غلطی پکڑے گا۔ اگر یہ تصور اللہ کے بارے میں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کہ کوئی نماز میں نہ غلطی آئے، نہ خیال آئے، نہ شیطان آئے، اور ہر نماز میں رب سے ملاقات جتنی لذت آ جائے۔ یہ دوسرا کام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو جتنا وقت ملتا ہے اتنا مصطفیٰ پر درود بھیجا کرو۔ یہ رب نے حکم دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے درود پڑھے؟ نماز کا طریقہ بھی آقا نے بتایا۔ فرمایا کیفا، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ آقا نے فرمایا یوں پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے تم کرو، تمہاری نمازیں ہو جائیں گی۔ درود کا حکم آیا کہ یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ اللہ نے فرمایا کہ نبی پر درود بھیجو۔ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے راضی کرنا ہے مجھ پر بھی درود بھیجو اور میری آل پر بھی درود بھیجو، میری آل پر بھی درود بھیجو۔